آج کی حدیث بہت ہی مزیدار اور دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی حدیث میں ہم سیکھیں گے کہ ساری رات نماز پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، 12 مہینے یعنی صبح شام کا روزہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں۔ یعنی کوئی لوگ ایسے ہیں جو سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور پھر ساری رات بھی روزہ رکھتے ہیں، ایسا کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ یا پھر عبادت کرنے کے لیے جنگلوں میں نکل جانا، اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو جانا، یہ بھی کیسا ہے، یعنی ایسا کرنا ضروری ہے یا نہیں، کیا ایسا کرنے سے ثواب ہوتا ہے یا گناہ ہوتا ہے۔ یہ سب معاملات آج ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن اور رات میں کیا کیا عبادات کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ روزہ رکھنا کب جو ہے مرد اور عورت پر حرام ہے، یہ سب چیزیں آج کی حدیث میں پڑھیں گے۔ تو جڑے رہیے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے علم اور عمل میں ضرور اضافہ ہوگا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ 3 ٹولے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کی خدمت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ یعنی 3 ٹولے یعنی صحابہ کرام کی جماعت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہ کیوں حاضر ہوئے؟ اس لیے حاضر ہوئے کہ معلومات کریں کہ رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون کون سی عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ دن کو تو ان کو معلوم تھا، صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہوتے تھے، ان کو تو پتہ تھا۔ رات کی معلومات کے لیے وہ حاضر ہوئے۔ جب ان عبادات کی خبر دی گئی تو غالباً انہوں نے اسے کچھ کم سمجھا، یعنی جب انہوں نے بتا دیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں نے بتایا، تو انہوں نے سمجھا یہ تو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت تو کم کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اسے ایسے ہی سمجھا۔ تو بولے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا نسبت؟ رب تعالیٰ نے ان کی اگلی پچھلی سب لغزشیں بخش دیں۔ یعنی پھر ان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت کم کرتے ہیں، پھر انہوں نے آگے خود ہی یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب لغزشیں معاف کی ہوئی ہیں، یعنی کوئی خطا ہی نہیں، کوئی گناہ ہی نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کریں یا نہ کریں وہ یکساں ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے ہر چیز سے پاک ہیں، ہر گناہ سے وہ پاک ہیں، ہر خطا سے وہ پاک ہیں۔ لہٰذا ان میں سے ایک بولا کہ ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرا بولا میں ہمیشہ دن میں روزہ دار ہوں گا، کبھی افطار نہ کروں گا، تیسرا بولا میں عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی نکاح نہ کروں گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم ہی ہو وہ جنہوں نے ایسا ایسا کہا، خبردار رہو، خدا کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ہوں۔ یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلومات، یہ باتیں پہنچی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے، ان سے کہا کہ خبردار ایسا نہیں کرنا، اپنے بیویوں کے پاس بھی رہنا ہے، دن کو روزہ صرف دن کو روزہ رکھنا ہے، اور ساری رات عبادت بھی نہیں کرنی، ان سے باز رہو، میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ہوں، خوف کھانے والا ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، بیویوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سب کچھ کرتا ہوں، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہاں غالباً بمعنی فرد ہے، یعنی صحابہ حضرت
علی، عثمان ابن مزعوم اور عبداللہ ابن رواحہ یا مقداد ابن اسود حضور کی رات کی عبادتوں کو معلوم کرنے کے لیے کسی بیوی کے پاس حاضر ہوئے، ورنہ دن کی عبادت تو وہ جانتے ہی تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات کو جاگ کر عبادت کرتے ہوں گے، عبادت کے سوا کوئی کام نہ کرتے ہوں گے، یعنی سوتے وغیرہ نہ ہوں گے، نہ ہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہوں گے، ان کا یہ خیال تھا۔ تو بتایا گیا کہ شام میں سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، جب جاگتے ہیں تو عبادت بھی کرتے ہیں، دنیاوی کام بھی تب انہیں یہ خیال گزرا، یعنی دنیاوی کام وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا ادب ہے، اس کمی عبادت کو حضور کی عظمت و شان کی دلیل بنایا، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ حضور عبادت تو کم کرتے ہیں، پھر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی نہیں کی، بلکہ تو یہ فرمایا کہ ان کی کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف فرما دیے ہیں، حضور بے گناہ ہیں، اگر وہ بالکل عبادت نہ کریں تو بھی درست ہے۔ خیال رہے یہ کلام قرآن کریم سے ماخذ ہے، یعنی نکلا ہوا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ یہاں بڑی ہی مزیدار اور دلچسپ بات ہونے والی ہے، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ کنز الایمان۔ اس آیت کی بہت ساری وجوہات ہیں، یعنی توجیحات، یعنی تفسیرات کی گئی ہیں، مگر کبھی بات یہ ہے کہ ذنب سے مراد لغزش ہے نہ کہ گناہ۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ عشق، عاشق جو ہے عشق فیصلہ کرتا ہے، ذنب سے مراد امت کے گناہ ہیں جن کا بخشوانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ ہے، یعنی یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گناہ مراد نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے گناہ مراد ہیں جن کو بخشوانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذمہ ہے۔ جیسے پیروی کرنے والا وکیل کہتا ہے آج میرا مقدمہ ہے، یعنی وکیل کا مقدمہ تو نہیں ہوتا، بلکہ مقدمہ تو موکل کا ہوتا ہے، یعنی جس نے مقدمہ درج کروایا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، لیکن وکیل کہتا ہے کہ میرا مقدمہ ہے۔ یہ بھی مثال اسی طرح، یعنی جو اوپر آیت ہے، آیت بھی اسی طرح ہے جس طرح یہ مثال دی گئی ہے، یعنی حضور کے گناہ نہیں بلکہ حضور کی امت کے گناہ مراد ہیں یہاں۔ تو اسی طرح یعنی ہر رات تمام شب بیدار رہ کر یعنی اس طرح ممکن نہیں ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے، ساری رات عبادت کرنا۔ ہاں اگر عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد چند نوافل پڑھو، چند نوافل پڑھنے کے بعد پھر سو جاؤ، تہجد کے وقت اٹھو اور اس وقت تم تہجد پڑھو، یہ ایسا کرنا درست ہے۔ سوا ممانعت کے 5 دنوں کے شوال کی پہلی رات، یعنی جو چاند رات ہوتی ہے، بقر عید کی 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخ، ان میں روزے رکھنا حرام ہے، یعنی یہ ان دنوں میں 5 دن ہے، یہ 5 دنوں میں یعنی عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کے 4 دن، اور اسی طرح ان کے سب کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو پھر آگے فرمایا کہ نکاح ہی رب سے غفلت، دنیا میں پھنسنے کا ذریعہ ہے، اسی وجہ سے طلب معاشی کی فکر ہوتی ہے، یعنی اگر بندہ شادی کر لے، نکاح ہو جائے، بندے کے بال بچے ہو جائیں، تو بندہ دنیا داری میں لگ جاتا ہے۔ دنیا داری سے مراد کہ جب بندہ روزی کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، تو یہ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، اس سے بھی نہ بچا جائے۔ پھر فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا نفیس تعلیم دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو عیسائیوں اور سادوں کی طرح تارک کو دنیا نہ بنایا بلکہ دنیا کو دین بنایا، کہ حضور کا ہر کام سنت ہے، لہذا افطار بھی سنت ہے، رات کو تہجد پڑھنا بھی سنت ہے، سونا بھی سنت ہے، نکاح کرنا بھی سنت ہے، اولاد حاصل کرنا بھی سنت ہے، دنیاوی کاروبار کرنا بھی سنت ہے، سبھی سنت اور عبادت ہے جس سے ثواب ملتا ہے۔ انشاءاللہ مومن کو ان سب کاموں پر ثواب ہے۔ اسی جگہ مرکات نے خوف صحابہ کا بہت بڑا قصہ بیان کیا ہے۔
پھر فرمایا یعنی جو کسی سنت کو برا جانے وہ اسلام سے خارج ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پھر وہ فرمایا کہ جو بلا عذر ترک سنت کا عادی ہو جائے وہ میرے پرہیزگاروں کی جماعت سے خارج ہے، لہذا حدیث پر کوئی اعتراض نہیں۔ خیال رہے نکاح اکثر سنت ہے، کبھی فرض اور کبھی حرام بھی ہو جاتا ہے، چنانچہ نامرد کو نکاح منع ہے، یعنی نکاح منع ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس پر حرام ہے، لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔